اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہا سے زیادہ ہر دل عزیز میرے پیارے بچوں، ہمارے عقائد کے اندر 7 عقیدے ہیں، جن میں سے 5 عقیدے ایسے ہیں جو ہمارے اسلامیات کے فرسٹ ایئر کے نصاب کے اندر شامل ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہمارا آخرت ہے۔ آپ نے اپنے دینی کتب کے اندر مختلف جگہوں پہ ایمان مفصل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ایمان مفصل جو ہے اس کے اندر 7 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہیں۔ ان 7 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی آپ اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کامل ایمان اور ایک مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان کے لیے ان 7 چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ میں نے کہا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اس کی آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں جو کچھ اچھا ہوتا ہے جو کچھ برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ کہلاتا ہے ایمان مفصل۔ اس ایمان مفصل میں سے شروع کی جو 5 چیزیں ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اس کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، یہ ہمارے فرسٹ ایئر کا نصاب ہے، سلیبس ہے۔ اس میں سے آج میں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آخرت۔ میرے پیارے بچوں، جس طرح کہ آپ کے صفحہ نمبر 35 پر، پیج نمبر 35 پر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے لانگ آنسر بھی آتا ہے اور ہمارے پاس شارٹ آنسر بھی آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو سب سے پہلے ہمیشہ اس لفظ کے جو لفظی معنی ہیں وہ بتانے، اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی وہ بتانے۔ لفظی کا معنی کا مطلب وہ معنی جو ڈکشنری کے اندر موجود ہے، اس لفظ کے جو ریئل میننگ۔ جیسے میرا نام احمد ہے تو احمد کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یہ میرے نام کے معنی۔ اسی طرح آخرت کے بھی کچھ معنی ہیں، لیکن ہم آخرت کو کن معنوں میں لیتے ہیں یہ کہلاتے ہیں اصطلاحی معنی۔ ایک ہوتے ہیں وہ معنی جو ڈکشنری یعنی لغت کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ایک وہ معنی جو جس مقصد کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو 2 ہیڈنگز ہو گئی، ایک ہو گئی لغوی معنی اور دوسرے ہو گئی اصطلاحی معنی۔ آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ سامنے دیکھیے، میں نے اس کو خط کشید کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے، اور اس کا الٹ دنیا کے معنی۔ دنیا کے معنی قریب کی چیز کے ہیں، یعنی دنیا جو ہے وہ قریب کی چیز ہے اور آخرت جو ہے وہ بعد کی چیز ہے۔ دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ہم سے بہت دور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں سڑک کے اوپر تو مجھے صدر تو نظر نہیں آ رہا نا، مجھے قائد اعظم کا مزار بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے جو ہے ٹاور بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے حبیب بینک پلازا بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں مجھ سے بہت دور ہے، اور جو چیز مجھ سے قریب ہے آپ مجھے اس وقت کھڑے ہوئے سڑک پر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ قریب کی چیز ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں سب کچھ، دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے اندر ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن آخرت ہم سے بہت دور ہے اور آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو دنیا اور آخرت کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کے اصطلاحی معنی، یعنی ہم اس کے اصطلاحی کیا معنی، اصطلاح سے ہم کیا معنی لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے جسد خاکی کو یعنی اس کے جنازے کو
مٹی میں جا کے دفنا دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد انسان جو ہے وہ مٹی کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد اس کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی جو روح ہے جو اس وقت میرے اندر، میں اس وقت زندہ کیوں کہلا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے اندر روح موجود ہے، یہ روح مجھ سے نکل جاتی ہے اور یہ روح موجود ہے، لیکن دوبارہ سے یہ جسم اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جو ہے وہ کھڑا کر دے گا اور وہ روح اس کے اندر ڈال دے گا اور پھر میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کہ ہم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جبکہ یہ کنسیپٹ جو ہے ہماری اس دنیا کے اندر جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، چونکہ اسلام دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ اور طریقہ سکھاتا ہے، اور باقی مذاہب ہیں جو مذہب پوجا پاٹ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں آخرت کے کانسیپٹ بالکل مختلف ہیں۔ مثلا ہندوؤں کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ ان کے یہاں 7 جنم ہے، کہ وہ ان کے یہاں ایک انسان 7 دفعہ زندگی لیتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی زندگی نہیں، لیکن اسی دنیا میں وہ 7 دفعہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، اور اگر وہ نیک عمل کرے گا تو وہ اگلی دفعہ کوئی اچھا انسان بن کے یا امیر انسان بن کے یا دیوتا بن کے آئے گا، اور اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر برے کام کیے تو اگلی دفعہ وہ درخت بن کے یا کوئی جانور بن کے اس دنیا میں سزا کے طور پہ لایا جائے گا، اور اس طرح سے انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں اور 7 جنم کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور سب ختم ہو جانا ہے، نہیں، ہم انسانوں میں مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ہماری وہ اخروی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس میں ہمیں اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے آگے ہمیں اپنا نام اعمال ہمارا پیش کیا جائے گا، اور اس نام اعمال کی بنیاد پر ہمیں جنتوں اور جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو یہاں میرے پیارے بچوں اس پیراگراف کو پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ شکوک و شبہات جو مشرکین ہیں، جو وہ لوگ جو کفار ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں آخرت کے حوالے سے کیا شکوک و شبہات ہیں، کیا شک ہے ان کی ذہنوں میں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اسی طرح آگے چل کر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جب لانگ آنسر آتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے پیش کریں گے، پہلے لفظی معنی بتائیں گے، پھر اصطلاحی معنی بتائیں گے، پھر جو مشرکین ہیں ان کے شکوک و شبہات بتائیں گے، اور قرآن نے ان کے کیا جوابات دیے وہ بتائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے آخر میں جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں آخرت کے اوپر ان کے کیا زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ اثرات جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر جو ہے وہ اب دیکھیے کہ اگلے پیراگراف کے اندر کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفطار میں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ بہشت ہے، بعض بچے اس کو غلط پڑھتے ہیں، بہشت پڑھتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، اس کا صحیح تلفظ بہشت، بہشت کہتے ہیں جنت کو، بے شک نیک لوگ بہشت یعنی جنت میں ہوں گے، اور بے شک گنہگار دوزخ میں۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، قرآن مجید آخرت کے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ میں سورہ انفطار کے حوالے سے، جیسے کہ یہاں پر سورہ انفطار کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی آخرت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ جب آخرت آئے گی تو کیسا منظر ہوگا، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، جیسے ابھی بارش ہوتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، زور زور کی بجلی کڑکتی ہے، اور آسمان جب آپس میں بادل ٹکراتے ہیں زور کی گونج اٹھتی ہے، ایسی ہی زور کی گونجیں اٹھیں گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، یہ آسمان پہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سب آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں گے، اور ایک درہم برہم ایک نظام پورا تباہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہر طرف چیخ و پکار اور آہو بکا ہر طرف نظر آئے گی۔
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. جس طرح سے سمندر کے اندر سونامی آ گیا تھا اس طرح سے سمندر کے اندر طوفان برپا ہو جائیں گے. واذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اور تم دیکھو یہ قبریں کھول دی جائیں گی. یہاں بیٹا قبریں کھولنے کے دو مطلب ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں قبریں دو طرح سے کھولی جائیں گی. ایک قبر تو یہ سینے ہوں گے کہ یہ سینے کھل جائیں گے اور ان سینوں کے اندر جتنے چھپے ہوئے راز تھے وہ سب راز سامنے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. جس طرح سے آپ سینما میں جاتے ہیں اس اسکرین کے اوپر وہ شوٹنگ وہ فلم ریکارڈ جو کی جاتی ہے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے میرے سارے گناہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے. جو میں لوگوں سے میں نے زندگی بھر چھپا کے رکھے, جو صرف میں جانتا تھا, یہ میری غلطی ہے کہ صرف میں جانتا تھا, میرے علاوہ اللہ بھی جانتا تھا. یہ فرشتے جو میرے دائیں بائیں کرامن کاتبین نے یہ ہر چیز کو لکھے چلے جا رہے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں زندگی کو کیسے گزاروں, اور میں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا تو کاتبین لکھ رہے ہیں میرے ہر گناہ کو, اور اس اختیار کو اگر میں نے ٹھیک طریقے سے گزارا تو میرے نیک اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں. اور پھر یہ روز حشر روز قیامت سب کے سامنے کھل جائے گا, میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. دوسری قبر جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں وہ قبر جس میں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے, یعنی آخرت والے دن کے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا جو تم نے اس دنیا کے اندر زندگی کے اندر کیا تھا. علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا وہ چیز ہے؟ الذی خلق فسواک فعدلک, جس نے تجھے نک سک کے ساتھ بنایا. بڑا بیلنس, یعنی بیلنسنگ کا عالم دیکھیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا یہ دیکھیے کہ میرے یہ کان, یہ دونوں کان میں نے اس وقت دونوں کو ناپنے کے لیے جا رہا ہوں, ذرا دیکھیے جب میں یہاں رکھتا ہوں بالکل بیلنس. ان آنکھوں کو جب میں یوں ناپتا ہوں تو دیکھیے بالکل بیلنس. ہاتھ دیکھیے بالکل بیلنس. یعنی انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس قرار دیا, یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکسب کے ساتھ بڑا متناسب بڑا بیلنس بنایا اللہ تعالیٰ نے. کلا کلا, ہرگز نہیں ہرگز نہیں. مسئلہ کیا ہے, ہم اللہ سے دھوکے میں کیوں ہیں؟ کلا کلا تکذبون بالدین, دراصل تم یوم آخرت کو جھٹلاتے ہو, آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ بیٹا, اگر تمہیں اس وقت یہ بات پتا چل جائے کہ سامنے جو اس وقت ٹیچر تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں, تم میرے سامنے بیٹھے اور میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, اگر تمہیں یہ بات پتا چل جائے کہ اس ٹیچر کے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی کر لو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہم یہاں پڑھیں نہ پڑھیں کوئی نقصان نہیں ہمیں اس کا. اگر تمہیں یہ بات پتا چل جائے تو تم بتاؤ کیا عزت کرنا چھوڑ دو گے نا؟ وہ مجھے الگ معلوم ہے کہ آپ ایک بہت اچھے گھرانے کے بچے ہیں, آپ ہمیشہ عزت کریں گے, لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو پتا چل جائے یہ پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی امتحان نہیں ہونا, کوئی ایک بچہ اس کلاس میں نہیں آئے گا. جب آپ کو پتا چل جائے کہ اس عزت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ تو چھوڑو نقصان کوئی نہیں ہے, تو آپ عزت بھی کرنا چھوڑ دو گے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پڑھائی آپ پڑھ سے اس لیے رہے ہو, آج اپنا دن پورا اس بات پہ لگا رہے ہو کہ بھیا آج پڑھو گے تو کل جو امتحان ہونا ہے اس امتحان کا جو مجھے جواب دینا ہے وہ میں بہترین طریقے سے دے پاؤں گا. اگر آج نہیں پڑھا تو کل امتحان نہیں دے سکتا, فیل ہو جاؤں گا, ناکام ہو جاؤں گا, نامراد ہو جاؤں گا, آگے بڑھ نہیں پاؤں گا, ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر میں نے ٹیچر کے ساتھ خدا نہ خاصا بدتمیزی کر دی تو مجھے پتا کہ اس کی مجھے بہت خطرناک پنشمنٹ مجھے مل جائے گی. تو آپ بدتمیزی بھی نہیں کرتے بلکہ ادب اور احترام کرتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آ جائیں, ہو سکتا ہے آپ میرے لیے کھانے اور مختلف سوغات لے کر آ جائیں, آپ میرے لیے کوئی گفٹ لے کر آ جائیں کہ بھیا ٹیچر ہیں, ان کی عزت کرنا ہے, احترام کرنا ہے, ادب کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں بھی ٹیچر کا عزت اور مقام ہے اور آخرت میں بھی. یہاں بھی عزت کریں گے تو آخرت میں بھی ہمیں اس کا بدل ملے گا, کیونکہ یہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں. میرے پیارے بچوں, یہ وہ چیز ہے کہ انسان جب آخرت کو جھٹلاتا ہے نا, جب اسے آخرت کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا نا, جب وہ کہتا ہے آخرت نہیں ہے, تو پھر انسان یہاں فرعون بن جاتا ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا انا ربک الاعلی,
میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں، وہ یہاں پر ہمارا خدا بن کر بیٹھ جاتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں موت دے سکتا ہوں، میں زندگیاں بچا سکتا ہوں۔ وہ جن لوگوں کی پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے ان کی سزائیں معاف کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے اس کی زندگی بچا لی، ورنہ کسی گردن کٹنے والی تھی یا پھانسی ملنے والی تھی، اور جو شخص بے گناہ اس کی اٹھا کے گردن کٹوا دی، دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ یعنی وہ خدا بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو انسان فرعون بن جاتا ہے جب اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ آخرت میں تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، پھر تو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا۔ نہیں بھیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن آخرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، آؤ ذرا دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے۔ 3 نقطے اس کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلا نقطہ یہ ہے انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، یعنی الدنیا مرزعۃ الآخرہ، مرزع کہتے ہیں کھیتی کو، الدنیا مرزعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج تم دنیا میں بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اب یہاں تم نے اچھے پودے بوئے، اچھے بیج بوئے، تو آخرت میں روز حشر روز قیامت تمہیں اس کا صلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا۔ اور تم نے اگر یہاں خراب بیج بوئے تو آخرت میں تمہیں اس کے خراب جو ہے وہ انجام ملے گا تمہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی۔ دنیا کی جو زندگی عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، یعنی آپ یہاں پر چند سال جیو گے، 20 25 30 40 50 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آخرت میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور موت کو وہاں پر موت دے دی جائے گی، یعنی موت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہاں پر آخرت میں جہنم کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی انسان جو وہاں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، پھر وہ وہاں سے اس کو موت نہیں آئے گی، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے۔ یعنی اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے جو گناہ کیا، تم نے جو یہاں پر لوگوں کو ستایا، تم نے جو لوگوں کو یہاں دکھ دیا، تو ایک چھوٹی سی تمہیں سزا یہاں مل جائے، مثال کے طور پہ میں نے کسی کا قتل کر دیا، ہاں، یا میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، مجھے اگر چند سال کی جیل مل جائے یا مجھے اگر پھانسی مل جائے تو بس ختم ہے، ایک سزا، ایک کسی سزا ہے، کسی کا زندگی اجاڑ دی میں نے، کسی کے ساتھ میں نے ظلم و ستم کی داستانیں کھڑی کر دی، اور مجھے بس ایک چھوٹی سی جیل مل جائے تو سزا پوری ہو گئی میری، مجھے کچھ جرمانہ لگ جائے میری سزا پوری ہو گئی۔ نہیں بھیا، یہ تو سٹارٹ اپ ہے۔ سٹارٹ اپ سمجھتے ہو نا، کسی ہوٹل میں تو کھانا وانا کھانے آتے ہو گے اچھے ریسٹورینٹ میں، تو وہ سٹارٹ اپ جو ہوتا ہے نا وہ شروع میں ذرا کچھ چگنے چگنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد صحیح والا لنچ آتا ہے، اس کے بعد صحیح والا کھانا آتا ہے۔ اسی طرح سے جو تم دنیا میں یہاں تم نے برے کام کیے نا، اس کی چھوٹی موٹی سزا تو دنیا میں ملے گی، اس کا اصل پیکج تو آخرت میں ہے۔ اسی کا الٹ کر لو، جو دنیا میں تم نے نیک کام کیے ہیں اس کا سٹارٹ اپ بھی تمہیں کچھ نیکیوں کی صورت میں یا اچھی چیزوں کی صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اپنی اصل نعمت سے نوازے گا۔ اصل نعمت جانتے ہو جنتیوں، اے جنتیوں تمہارا اصل نعمت کیا ہے؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ کہ تمہیں جنت مل گئی اور یہ اصل نعمت ہے، یہ بھول ہے تمہاری۔ اس جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک اور تمہیں چیز ملنے والی ہے جو جنتیوں کا اصل اجر ہوگا۔ جب جنتیوں کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میری ساری نعمتیں تم پر پوری ہو گئی؟ جنتی کہیں گے اے اللہ ساری نعمتیں پوری ہو گئی۔ اللہ کہے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ کیا چیز ہے وہ باقی؟ گیس کرو۔ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، وہ پردہ ہٹ جائے گا اور تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سمجھے میرا بچہ؟ تو دنیا کے اندر تمہارے اچھے کاموں کا جو صلہ تمہیں مل رہا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اسی طرح سے جو آخرت کے اندر، جو دنیا کے اندر جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ اس لیے دے رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ برا کام کرنے والے کا دیکھو انجام کیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف اسٹارٹ اپ ہے، ملنا اس کا سب کچھ اصل چیزیں آخرت میں ہے۔ اور جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، پاؤں کے اندر آپ کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے دماغ کھول جائیں گے آپ کے۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب آپ کو دنیا کے اندر دیا جائے گا، آخرت کے اندر جہنم میں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمالوں کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اسی طرح سے دوسری بات بھی میں سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہاں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے،
جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی ایک عمر ہے، اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور تیسری اور آخری چیز جو یہاں پر پیش کی گئی ہے، ذرا اس کو دیکھیے. اچھا بچوں جیسے ہی آپ ذہن میں رکھیے گا 10 منٹ کے بعد ہماری جیسی کلاس آؤٹ ہوگی تو فوراً آپ نے اگلا لنک جو ہے وہ لے لینا ہے. 10 منٹ کے بعد ہماری کلاس 4 بجے تک ہے یہ، تو 10 منٹ بلکہ یہ 10 منٹ کے بعد ہماری کلاس ہی ختم ہو جائے گی. تو فی الحال ابھی ہم جتنا اس کو کر رہے ہیں اس کے بعد اگلی چیز کو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو 10 منٹ ابھی ہماری کلاس کے اندر موجود ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی. اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب دیا جائے گا. اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. اچھا اب یہاں دیکھیں کہ جو ہمارے مشرکین ہیں یا جو وہ لوگ جو اللہ کا انکار منکرین ہیں، اب وہ ان کے ذہن میں کیا شکوک و شبہات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں کیا بات ہے. اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے، یعنی کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. یعنی ان کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ہم جو ابھی ہیں، ہم جب زمین میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کی باتوں کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے. پھر سورہ یاسین کے اندر کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں. یہ کفار کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں ہی ختم ہو جائیں گی، زمین کے اندر بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا. بھائی ان ہڈی کو دوبارہ کون کھڑا کرے گا. صحیح نا. پھر اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر کیا فرمایا، زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. اور وہ یہی شکوک و شبہات کے اندر رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ذریعے سے کیا جواب دیا. آئیے ذرا اگلے صفحے پر ہم ان جوابوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر کیا جواب دے رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ، یعنی جس نے تمہیں تخلیق کیا جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں تخلیق کیا نا، اب وہی ہے جو تمہیں دوبارہ اٹھ کھڑا کر دے گا. اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا بھائی وہ تمہیں دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا کیا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر کہتا ہے اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندگی دے گا، پھر ان کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. میرے پیارے بچوں، یہ جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا جواب دے رہا ہے، دراصل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. ہماری ایمان کی مضبوطی اسی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اب دیکھیے وہ میں چند پوائنٹس آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے. عقیدہ آخرت ہی تو ہے جس کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مومنین کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے. عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس بڑھتا ہے اور جو اعمال مثالیت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جب کوئی فرد آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. یہ چند نکات ہیں. پہلا نقطہ بالکل نیچے صفحے کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. جب آپ کو آخرت پر یقین آ جاتا ہے کہ آخرت رونما ہوگی اور آخرت میں جزا اور سزا کا حساب کتاب ہوگا، جہنمیوں کو، جو برے اعمال والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو نیک اعمال والوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جب یہ آپ کا پختہ اور پکا ایمان ہوگا تو آپ کے اندر نیکی کی رغبت ہوگی. آپ نیکی بڑھ چڑھ کے کرو گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کے بدلے 70 مجھے ملیں گے، تو آپ اس نیکی کی طرف اور آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. اور کیا ہوگا، بدی سے نفرت، برائی سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں آپ کو جہنم میں
سزا ملے گی اور آپ اس جہنم کا حصہ ایندھن بن جائیں گے اس جہنم کا۔ دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے پیج نمبر 39 کے اوپر، کہ بہادری اور سرفروشی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کے اندر آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھیے ایک ہندو لڑتا ہے، ہندو جب جنگ لڑنا ہوتا ہے تو اپنی جان بچاتا ہے، اپنی جان اور اپنا مال بچا کر لڑتا ہے وہ، جبکہ مسلمان کیسے لڑتے ہیں؟ جی جگرے کے ساتھ لڑتے ہیں، آگے بڑھ کر لڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے غازی رہے تو بھی جنت ہے، شہید ہوئے تو بھی جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے دل میں بہادری پیدا ہوتی ہے، سرفروشی پیدا ہوتی ہے، اور جان دے کر مرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس جنتوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جو شہید ہے اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، شہید کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا، وہ اپنے ہی لباس میں دفنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اسے جنتوں میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اپنے صلے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں بہادری کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تیسری ہیڈنگ کیا ہے؟ صبر و تحمل۔ آپ کے اندر جب آپ آخرت کا تصور آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کو جب کوئی ستاتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ظلم و ستم آپ کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جیسے میرے نبی نے برداشت کیا۔ ہم بھی برداشت کرنا سیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں مجھے دے گا۔ جب آپ کسی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، دنیا کا سارے ظلم و ستم کا اجر جو ہے آخرت میں دے گا، اور اس کے ظلم و ستم کا اللہ سزا اس کو آخرت میں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مال خرچ کروں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج یہاں انویسٹ کرو گے تو کل وہاں پر آپ کو بڑھ کر ملے گا، ڈبل کر کے 70 گنا زیادہ ملے گا، تو آپ پھر اس کو یہاں پر خرچ کرتے ہو۔ اور آخری ہیڈنگ کیا ہے ہماری اس میں؟ کہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ آپ کا احساس آپ کی ذمہ داری میں ہے، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ کے ملازمین آپ کی ذمہ داری میں ہیں، تو آپ کسی کا حق نہیں مانتے، آپ ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور یہی حق آپ کے ادا کرنے کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر آخرت کا کنسپٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے حقوق سلب کیے، لوگوں کے حقوق اگر آپ نے مارے، تو روز قیامت آپ کو ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہے وہ اثرات میرے پیارے بچوں جو آخرت کا تصور ذہن میں ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو پھر یہ تو دنیا، یہ تو پھر جانوروں کی دنیا بن جائے گی، جہاں ہر کوئی جو ہے لوٹ کھسوٹ مار پیٹ کر رہا ہوگا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے حق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید ہے کہ آپ سب نے ہمارے اس